کو بتا دیے. Can we recite the Quran during the Urdu Jumu'ah خطبہ in a Hanafi mosque؟ جب خطبہ جمعے کا ہو رہا ہے تو اس میں تو بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ فرشتے بھی رجسٹر بند کر کے وہ خطیب کی گفتگو سننا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کو عام جمعے کا ثواب ملتا ہے جب خطیب ممبر کے اوپر چڑھ جاتا ہے. اب جب یہ خطیب ممبر کے اوپر چڑھ گیا، چاہے وہ حنفی ہو چاہے اہل حدیث ہو، کیونکہ اب آلموسٹ دونوں ہی اسٹوریاں ہی سنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ برداشت کریں اسٹوریاں ان کی. آپ بجائے قرآن کی تلاوت کرنے کے، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ کنسنٹریشن والا کام ہے، اس میں آپ پیرلل میں کوئی اور کام کر نہیں سکتے، آپ تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، دروشی پڑھنا شروع کر دیں اور سنت اذکار شروع کر دیں. ورنہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد مولوی صاحب بھی آپ کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کروا دیں. یہ تو اتنے جاہل علماء ہیں، یہ لوگ سنت کو بھی اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کی تقریر نبی علیہ السلام خود کر رہے تھے. ایک شخص آیا اور مسجد میں بیٹھ گیا. نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے مسجد میں آنے کے 2 نفل پڑھ لیے ہیں جو جمعے کے دن پڑھے جاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور مختصر پہلے 2 رکعت ادا کر، اس کے بعد بیٹھ. یعنی امام اگر تقریر بھی کر رہا ہو تو جمعے کے دن کا یہ پروٹوکول ہے کہ آپ نے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. نبی علیہ السلام نے اپنی تقریر روک دی. وہ شخصیت جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے خطبے اور تقریر میں کسی بولنے والے شخص کو زبان سے خاموش کرواتا ہے تو وہ بھی اتنا بڑا مجرم ہے. ہاتھ کے اشارے سے کروائے، کیونکہ جب وہ کہہ رہا ہے نا تو خاموش ہو جا، تو وہ بھی تو شور میں اضافہ کر رہا ہے. میں اب یہاں گفتگو کر رہا ہوں، ایک بندہ کو بولتا ہے ایک دوسرا سے چپ کرواتا ہے تو میری بات تو وہیں رہے گی نا، اس نے بھی تو وہی حصہ ڈالا نا. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے پیار محبت سے پکڑیں اور باہر جا کے کرام مسلم کر دیں اس کے ساتھ جو کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں تو آپ اپنی آواز بلند نہ کریں. تو نبی علیہ السلام نے اس سے بھی مجرم کہا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی تقریر کے دوران بغیر نماز کے بیٹھنے نہیں دے رہے. یہاں آپ حنفیوں کی مسجد میں 2 نفل پڑھنے کی کوشش کریں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توہین ہو رہی ہے، ہم تو ارشادات عالیہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس بندے نے آگے نماز شروع کر دی ہے. حالانکہ وہ ارشادات عالیہ کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. تو پھر وہ پلی لیتے ہیں جی ہم وقفہ دے دیتے ہیں. سرکار دین آپ ٹیلر میڈ کریں گے؟ آپ کو کس نے کہا ہے یہ وقفہ دینا سنت ہے؟ وقفہ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، سنتوں کا وقفہ ہوگا بدعت. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سب سے پہلے جمعے والے دن مسجد میں آتا ہے نا، اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا، اس کے بعد جو آتا ہے اسے بھیڑ یا بکری قربان کرنے کا، اس کے بعد جو آتا ہے اسے مرغی قربان کرنے کا، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس حدیث سے انڈے کا حلال ہونا بھی ثابت ہو گیا امام حنیفہ کے بغیر، کیونکہ صدقہ ہمیشہ حلال چیز کا ہوتا ہے، حرام چیز کا نہیں. تو انڈا کھانا جائز ہے، بخاری مسلم دونوں سے ثابت ہو گیا. وہ جی پتہ نہ چلے تو کس امام سے پوچھے؟ سرکار اس امام سے پوچھیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، اس امام کا ہمیں کون پتہ بتائے گا؟ سرکار اس امام کا پتہ وہ بتائے گا جو امام ای سے شروع ہوتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا، EMAM، یہی میں کہہ سکتا ہوں. اور بتائیں کس کا نام لینا ہے؟ میں لے دیتا ہوں، کوئی ہے بندہ 10 منوی، سب کہانی باز، بڑے بڑے بابیاں دی سٹوریاں سنا سنا کے مر گئے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو اینڈ پہ آتا ہے اس سے انڈا صدقہ کرنے کا، اور اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے اور الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں. الذکر نبی علیہ السلام نے جمعے کی تقریر کو کہا ہے. جمعے کا دن تذکیر کا دن ہے، نصیحت کا دن ہے. قرآن کو بھی کہا گیا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن اللہ کی یاد دہانی والی کتاب ہے، بے شک ہم نے اس الذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جمعے کے دن اس کا مطلب ہے قرآن پڑھا جانا چاہیے. جی ایسے ہی ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ قرآن ہی ہوتا تھا، اور کم از کم 4
حدیثیں مسلم میں موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کے خطبے میں سورہ قاف کی تلاوت ہوتی تھی. سورت نمبر 50 نمبر. سورت الکہف نہیں، قاف، 2 نقطوں والا قاف، کینچی والا، جس کے اوپر وہ پھر بڑی سی مد ڈلی ہوتی ہے حروف مقطعات میں سے، کیونکہ وہ تذکیر والی ہے. اس کے اوپر میں نے تفصیلی کئی ایک ویڈیوز ہے. مسئلہ 59 میرا سورہ قاف کے اوپر ہے. تو نبی علیہ السلام، بلکہ وہ صحابیہ کہتی ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جمعے کے خطبے میں یہ تلاوت کرتے تھے، اور مجھے زبانی یاد ہو گئی حضور سے سن سن کے، کیونکہ ہر جمعے میں آپ پڑھا کرتے تھے. اور چونکہ پڑھنے والے بھی عربی، سننے والے بھی عربی، تو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن آج کل سورہ قاف کون پڑھتا ہے؟ یہ صرف جماعت المسلمین والے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ بھی خالی خانہ پوری کرتے ہیں، عربی میں پڑھ دیتے ہیں. عربی پڑھ کے ترجمہ بیان کریں نا، کیونکہ جمعے کا خطبہ تذکیر کے لیے. تو تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے سننے والے انگریزی زبان جانتے ہیں تو خطبہ انگریزی میں ہو، پنجابی جانتے ہیں تو پنجابی میں ہو، عربی ہیں تو عربی میں ہو، اردو ہیں تو اردو میں ہو، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے. تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس کے بعد پھر فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کے نام نہیں لکھے جاتے، لیکن بس ایک خانہ پوری ہو جاتی ہے کہ انہیں جمعے کی فرضیت ان سے ساقط ہو جاتی ہے. اچھا، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ حنفی حضرات جو ہیں وہ تو عربی خطبہ علیحدہ پڑھتے ہیں، تو وہاں ہم عربی خطبے سے پہلے پہنچ جائیں، جو کہ وہ پہنچتے ہیں آخری 5 منٹ میں، تو ہم تو خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے ہی پہنچ گئے. نہیں سرکار، خطیب پہلے سے ہی ممبر پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اردو تقریر کر رہا ہوتا ہے نا. پہلی دفعہ وہ جب وہ ممبر پہ چڑھتا ہے نا، اس وقت سے پہلے آپ نے پہنچنا ہے، اور جو بھی آدھا پونا گھنٹہ ہے وہ آپ نے تکلیف برداشت کرنی ہے اس کی سٹوریوں کی. ویسے اگر آپ میمز کی نیت کر لیں نا تو یقین کریں آپ انجوائے کریں گے. غصہ کھانے کی ضرورت ہے. آپ یہ نیت کر لیں کہ اس میں سے کون کون سی میم بن سکتی ہے، اس میں کون سی بات فٹ ہو سکتی ہے، آگے گھر آگے کلپ چڑھائیں اور انجوائے کریں. اگر آپ یہ بیٹھیں گے نا سوچ کے کہ یہ کوئی قرآن و سنت بتائے، وہ تو اس نے بتانا کوئی نہیں ہے، تو آپ کو تکلیف ہوگی. بیٹھنا تو ہے ہی آپ نے. یا اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ کافی حد تک اس حوالے سے قرآن و سنت کو بیان کر دیتے ہیں، باقیوں کا تو بالکل ہی پتہ صاف ہے، آپ سمجھ لیں اس حوالے سے. وہ تو بس آج کل جمعے کے خطبوں میں نوحہ اور مرثی ہی چل رہا ہے میرے خلاف، اور کچھ نہیں ہے. اور اگر وہ آپ کو جانتے ہیں کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں تو آپ سامنے جا کے 2 رکعتیں نیت کر لیں. انشاءاللہ جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ تقریر کا رخ کہیں سے بھی ہوگا، مڑ کے اس طرف ہو جائے گا. اور یہ درجنوں مسجدوں کا فرسٹ ہینڈ نالج میرے پاس ہے کہ وہ تقریر کہاں سے شروع ہوئی اور کس طرف چل پڑی، اسی وجہ سے. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جمعے کے خطبے میں صبر و شکر کر کے بیٹھ جائیں. آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ ذکر اذکار شروع کر دیں. 2 نفل تو آپ نے وہ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جو جلدی آتا ہے پھر جتنا اللہ توفیق دے وہ نماز پڑھے. 2 4 6 8 جتنی مرضی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا جمعے کی رکعتیں کتنی ہیں؟ سرکار جمعے کی نماز سے پہلے جتنی آپ چاہے پڑھ لیں. اگلے زمانوں میں تو صرف شہروں میں جمعے ہوتے تھے نا، سنت بھی یہی ہے. تو لوگ صبح سویرے گاؤں ایریا سے آ جاتے تھے، پھر وہ نوافل پڑھتے رہتے تھے، صلاۃ و تسبیح پڑھتے تھے. بہت اچھی بات ہے. لیکن جب خطیب ممبر پہ آ جائے پھر 2 سے زیادہ رکعتیں نہیں آپ نے پڑھنی. اور بعد میں کتنی پڑھنی ہے وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں. جن احادیث میں 2 رکعتوں کا ذکر ہے اس میں عدم ذکر ہے باقی کا، کیونکہ مسلم میں واضح الفاظ ہیں کہ جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعت پڑھے. 4 اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جمعے کے اپنے 2 فرض ہیں. اور عموماً صحابہ کرام کی روٹین تھی کہ وہ جمعے سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھتے تھے اگر وہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے پہنچ جائے. لیکن خطیب اگر ممبر پہ آ جائے پھر 2 سے زیادہ نہیں پڑھنی. تو یعنی جمعے والے دن اس کا مطلب ہے کہ 6 سنتیں تو اوبلیگیٹری ہیں، موقدہ، 2 پہلے اور 4 بعد میں. بہتر ہے 4 پہلے 4 بعد میں. اور سیم وہی جو زور کی نماز ہے، زور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ پہلے ہی 4 سنتیں موقدہ ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے، اور بعد میں 2 سنتیں موقدہ ہیں. لیکن بعض روایتوں میں 4 بھی نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں.
جو ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جو ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے گا. صحیح سند کے ساتھ ہے. تو جمعے کی ٹوٹل پھر جو آبلیگیٹری رکعات ہیں نا فرض کے علاوہ وہ 6 ہیں, 2 پہلے 4 بعد میں. اور جمعے کے فرض اللہ نے اس لیے کم کر دیے ہیں کہ اس دن چونکہ تقریر ہونی ہے, اور تقریر بھی خدا کے لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر آڈینس لیٹ آتی ہے تو مولوی اپنی تقریر کیوں لیٹ کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اسے سنائیں. آج کل یار اولاد نہیں ماں باپ کی بات سنتی. آپ لوگوں کے ساتھ کون سی زبردستی کر رہے ہیں کہ انہیں کچھ ٹھسوا کے بھیجیں گے. آپ 1:30 بجے کا ٹائم ہے, 1:20 پہ تقریر ختم کر دیں. جنہوں نے سنتوں کا وقفہ دینا ہے اور جنہوں نے سنت کے مطابق خطبہ کرنا ہے وہ تو دونوں خطبے کھڑے ہو کے جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں وہ سنت ہے. اس کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ 1:30 کا ٹائم ہے, پورے 1:30 بجے جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے. لوگ بیچارے کس طرح آفیسز سے اپنے کام کاج سے نکلے ہوتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ 1:25 پہ آ رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے بدلہ لانے تھوڑے کو اسی بھی 1:45 کھڑی کریں گے. تو کیا ہوگا, وہ جتنی دیر بیٹھے ہوئے نا دل میں آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے, یہ ایسے کیوں کر رہا ہے. بھائی جسے شوق ہوگا وہ خود بخود یوٹیوب پہ جا کے آپ کے ارشادات عالیہ سن لے گا. جو آپ نے اقوال زرعی ارشاد فرمائے ہیں نا وہ سن لے گا. جو آپ نے فرمانا ہے آپ اس وقت فرما دیں. تو یہ سافٹ جو سوشل میڈیا کی دعوت ہے اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہے یوٹیوب پہ جا کے خود دیکھ لے گا. اکثر لوگ تو اپنی ریکارڈنگز کر کے چڑھا بھی رہے ہیں. پھر اگر کسی نے یہ نہیں کرنا تو آپ جمعہ ٹائم پہ ختم کریں, اس کے بعد آپ تقریر کے اینڈ پہ اناؤنسمنٹ کریں گے کسی نے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو میں جمعے کی نماز کے بعد اویلیبل ہوں. سرکار وہ جو جمعے کی نماز کے بعد 2-4 بندے آپ کے پاس آئیں گے نا وہ 2-4 ہیرے ہیں, ان کے اوپر آپ محنت کریں. بس اتنے ہی بندے نکلنے ہوتے ہیں. انبیاء کرام سے بھی اپنی دعوت کے نتیجے پہ اتنے ہی بندے نکلتے تھے. یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کوئی صاحب امت پیغمبر اس حوالے سے نظر آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فالوورز ہیں. ادروائز پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے کہ کسی کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو ان پہ ایمان لایا ہو. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں, امتیں ناکام ہوئی ہیں. انبیاء تو وما علینا الا البلاغ المبین کہہ کے کامیاب ہو گئے. سرکار یہ تو ختم نبوت کی برکت ہے کہ اس امت میں ملینز آف پیپل وہ عقیدہ توحید رکھتے ہیں جو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام کا تھا. الحمدللہ. بلکہ اگر اس کا ایک جز دیکھیں, میں کلن بات نہیں کرتا پھر آپ لوگ فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے, حالانکہ لاجیکلی میری بات بالکل درست ہوتی ہے جو میں کر رہا ہوتا ہوں. اس کا فیصلہ آپ غور سے کروایا کریں. مجھے بتائیں بے حیائی کے حوالے سے صحابہ کرام زیادہ تکلیف سے گزرے ہیں یا ہم زیادہ تکلیف سے گزر رہے ہیں؟ ہم. صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی پوسٹر ہوتے تھے, ان کے بچوں کے واٹس ایپ کے اوپر ننگی ویڈیوز آیا کرتی تھیں کہ ان کو بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی تھی. اس زمانے میں ایک تکلیف سب سے بڑھ کے تھی, وہ جنگوں کی تکلیف تھی. لیکن بے حیائی کا فتنہ جو آج ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کا تو 1,00,000واں حصہ بھی نہیں تھا اس زمانے میں, کیونکہ یہ تو سراپا بے حیائی ہے, مسجد کے اندر گھس گئی ہے. اب تو مولویوں کی تصویریں انہوں نے اشتہاروں کے اوپر لگا دی ہیں. اس حوالے سے میں بات کروں گا عقیدہ توحید کے اندر بھی. اس زمانے میں کفر اور اسلام تو بالکل واضح تھا. ایک طرف بت کی پرستش, ایک طرف ایک خدا کی پرستش. لیکن آج دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہمارے اوپر آ پڑی ہے. اتنی بڑی آزمائش آ پڑی ہے کہ مسلمان قبر پرستی کرنے والا وہ اپنے آپ کو موحد سمجھ رہا ہے, اور جو اسے قرآن کی توحید بتا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ اسے کافر اور گستاخ سمجھ رہا ہے. کیا صحابہ کرام کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہوں اور حضرت عمر کھڑے ہو کے یا غوث اعظم دستگیر کا نعرہ لگا دیں وہاں؟ دسو. ہاں, یا حضرت سلمان فارسی اونچی آمین کہیں اور حضرت عمرو بن عاص جو ہے وہ انہیں بازو سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیں. یہ جو تکلیف ہے نا, یہ تکلیف
یہ اس امت کے اوپر جو اس، اور یہی وجہ ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پرفتن دور آئے گا تو اس وقت جو شخص نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا اسے میرے ساتھیوں میں سے 50 کے برابر ثواب ملے گا، یعنی 50